حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن خصائل کا ذکر میسرہ رضی اللہ عنہا نے کیا اور جو امور خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ملاحظہ کیے، وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کا سبب بن گئے۔ ابن اسحاق نے المبتدا میں تحریر کیا، قریش کی خواتین کی ایک عید ہوتی تھی جس میں وہ مسجد میں جمع ہوتی تھیں۔ ایک روز وہ مسجد میں جمع تھیں کہ ایک ندا آئی۔ اس نے کہا، اے خواتین قریش، تم میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، تم میں جو ان کی زوجہ بننے کی طاقت رکھتی ہو وہ ضرور ان کی بیوی بن جائے۔ دیگر خواتین نے اسے کبھی سمجھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس کی بات غور سے سنی اور دیگر خواتین کی طرح اس سے تعرض نہ کیا۔ انہوں نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی۔ جب میسرہ رضی اللہ عنہ نے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جو اس نے دیکھی تھیں اور خود بھی علامات دیکھیں، انہوں نے کہا، اگر وہ سب کچھ سچ ہے تو پھر وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔ ابن اسحاق نے المبتدا میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی یوں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ انہوں نے عرض کی، مجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ قریش کی بیوہ خاتون ہیں، میں قریش کا یتیم ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، مجھے پیغام نکاح دیں۔ ابن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ جب انہیں ان علامات کا یقین ہو گیا جو انہوں نے خود دیکھی تھی یا میسرہ نے جن کے متعلق بتایا تھا، وہ ایک شریف، دانا اور معزز خاتون تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ عزت و کرامت کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس وقت وہ نسب کے اعتبار سے قریش میں بہترین، شرف کے اعتبار سے عمدہ اور کثیر مال کی مالک تھی۔ قوم کے سارے مرد ان کے ساتھ نکاح کرنے کے متمنی تھے بشرطیہ وہ قدرت رکھتے۔ انہوں نے اپنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، قوم میں فضیلت، امانت اور حسن خلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رغبت رکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے چچاؤں کو بتا دی۔ حضرت حمزہ اور جناب ابو طالب اپنی قوم کے 10 افراد کے ساتھ عمر بن اسد کے پاس گئے، اسے پیغام نکاح دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ عمر بن اسد نے کہا، یہ ایسی صفات سے متصف ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن حشام نے لکھا ہے، حق مہر 20 اونٹنیاں تھیں۔ بلادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیامتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 52.5 اوقیہ چاندی تھا۔ تبری نے لکھا ہے کہ 12.5 اوقیہ سونا تھا۔ ابو الحسین بن فارس نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے یہ خطبہ دیا، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے، مضر کی اثر سے پیدا فرمایا، ہمیں اپنے مقدس گھر کا پاسبان بنایا، اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جا سکتا ہے، ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر کیا۔ یہ میرا بھتیجا ہے، ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دنیا کے بڑے سے بڑے شخص کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا، مال تو ڈھلنے والا سایہ ہے، بدل جانے والی چیز ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے تم بھی آشنا ہو۔ انہوں نے حضرت خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا اور 12.5 اوقیہ حق مہر مقرر کیا۔ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ 500 درم طلائی بھی حق مہر میں شامل ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد نے کہا، یہ ایسی صفات ہیں جن کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، میں خدیجہ کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ دوسری روایت کے مطابق ورقہ نے اس طرح کہا تھا۔ ابن اسحاق نے المبتدا میں لکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے واپس آئے 2 ماہ اور 25 دن گزر چکے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت لقیہ بنت منیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے خدیجہ بنت خویلد بن عبد الاسد بن عبد العزیٰ بن قصی اس بزرگی اور برتری کے شرف والے تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہی تھی۔ حقیقتاً وہ ایک عاقبت اندیش، مستقل مزاج، باوقار، مضبوط اور معزز شریف خاتون تھیں۔ وہ اس وقت تمام قریش میں بااعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف، بااعتبار عزت کے سب سے بڑی اور بااعتبار مال و دولت کے سب سے بڑھ کے تھی۔ قوم کے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہشمند تھے، یہ سب درخواست کر چکے تھے اور سب نے مال و زر بھی پیش کیے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے واپس آئے تو چپکے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے ان کے پاس بھیجا اور میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے سے کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کر سکوں۔ میں نے عرض کی، اگر سامان ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال، زر و مال کا شرف کفایت کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اچھا تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ فرمایا، وہ میرے لیے کیوں کر، یعنی میرے ساتھ ان کی تزویج کی کیا سبیل ہے؟ میں نے عرض کی، یہ میرا ذمہ۔ فرمایا، تو میں کیا کروں؟ میں نے جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ فلاں وقت آئیں۔ سلمہ صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد لونڈی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زچگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھی، یعنی وہی قابلہ ہوتی تھی۔ لڑکا ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 2 بکریاں، لڑکی ہوتی تو 1 بکری کا عقیقہ کرتی۔ 2 لڑکوں کے درمیان 1 کا فاصلہ تھا۔ لڑکوں کے لیے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتی تھی اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ انتظام کر لیتی۔